پتہ نہیں آپ نے کبھی جنگل کا سور دیکھا ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا کے سور آپ نے دیکھے ہیں جو فارمی ہیں. جنگل کو جو سور ہوتا ہے نا، میں چونکہ گاؤں کا رہنے والا ہوں، مجھے واسطے پڑے ہوئے ہیں. اس پر آپ 100 دفعہ بھی کلہاڑا مارو، کلہاڑے سے نہیں مرتا. چھرے کی بندوقوں کے آپ 100 چھرے مار دو، وہ نہیں مرتا. 2 نالی بندوق کی بھی 2 گولیاں بھی مار دو، وہ نہیں مرتا جب تک 5-6 گولیاں نہ مارو. وہ اتنا منحوس ہے، اس کا جسم اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ نہ کلہاڑوں سے مرتا ہے. نا آپ میں سے کئی گاؤں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی واسطہ پڑا ہوگا. میں ایک دفعہ جا رہا تھا، میرے پیچھے لگ گیا، سائیکل پہ تھا میں، تو جنگل کا سور. اب میں نے دیکھا بھائی پیچھے آ گیا، وہ تو دوڑتا اتنا تیز ہے. مولوی صاحب نے بھی جو سائیکل بھگایا، وہ پیچھے میں آگے، دعائیں بھی پڑھتا جا رہا ہوں. اب جیسے گاؤں آیا، اس نے دیکھا گاؤں آ گیا ہے تو گاؤں سے پیچھے ہٹا. میں تو اپنے گھر کے آگے سائیکل پہنچا تو میں گرا بے ہوش، مجھے ہوش کوئی نہیں تھا. میرے ابا جی مرحوم گھر سے باہر نکلے تو دیکھا قاری صاحب بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. اب مجھے پانی ڈالا، اٹھایا مجھے. بات کیا ہے بھائی؟ میں نے کہا جی میرے پیچھے جنگل کا سور لگ گیا. تو اللہ نے میری جان اس طرح، وہ تو بندے کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا. یہ حرام ہونے کے یہ کیا ہے؟ کیوں اللہ نے ان کو حرام کیا ہوا ہے؟ کتا ہو، سور ہو. یہ حضرت تھانوی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت یہ کتا کیوں حرام ہے؟ فرمایا یہ اپنی قوم کا دشمن ہے اس لیے حرام. کتا کتے کو دیکھ کے، وہ اتنا سا بھی کتا ہو نا، وہ صبح ہم دیکھتے ہیں بڑا کتا بھی دیکھے گا اس کو بھونکنے لگ، پتا بھی ہے کہ یہ مجھے ایک پاؤں مار دے میں مر جاؤں گا، لیکن نہیں، بھونک کے گزرے گا ایک دم. کتا کتے کو دیکھ کے بھونکتا ہے. اور آپ تو انسان ہو، مسلمان ہو، آپ تو کتے والی سور والی یہ عادتیں نہ اپناؤ. ایک دوسرے کو دیکھ کر کیوں بھونکتے ہو؟ ایک دوسرے پر کیوں اچھلتے کودتے ہو؟ مسلمانوں، پچھلے جمعے حدیث سنائی تھی حضور نے. مجھے وقت اجازت نہیں دیتا. ابھی حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ کا عرس گزرا پچھلے ہفتے میں لاہور میں. حضرت داتا گنج بخش کے بارے میں آتا ہے، کشتی میں بیٹھے ہوئے تو ٹنڈ کرائی ہوئی تھی. اللہ والے ٹنڈ کراتے تھے. کچھ اللہ والے ہوتے تھے جو زلفیں رکھتے. تو بچے جو ہوتے ہیں نا، یہ بچے ٹنڈ والے بندے کو دیکھ کر سر پا کر ٹھونگے مارتے ہیں، جس طرح کوا ٹھونگے مارتے ہیں. تو حضرت بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ نوجوان، ایک ادھر سے آتا ہے سر میں ٹھونگ مارتا ہے، بابا جی ٹنڈ کرائی ہوئی ہے. دوسرا آتا ہے ٹھونگ مار کے کہتا ہے بابا جی سر بڑا چمک رہا ہے. آدھا گھنٹہ اس طرح. اب حاطف غیبی سے دل کے اندر الہام آیا، علی حجویری اگر تو کہے تو کشتی کو الٹا دوں، اس لیے کہ جو میرے یار کے دشمن ہیں وہ میرے دشمن ہیں، جو میرے یار کا مذاق اڑاتے ہیں وہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. میں نہیں برداشت کر سکتا میرے یار کا کوئی مذاق اڑائے. کہے تو کشتی الٹا دوں. کیا اللہ والے ہاتھ اٹھا کے کہا، اللہ کشتی ہی الٹنی ہے تو ان کی دل کی الٹ کر ان کو کلمہ دے. کشتی ہی الٹنی ہے تو اللہ ان کو اولیاء اللہ علماء کی محبت دے دے ان کے دل میں. ٹھیک ہے بچے ہیں، خوش ہو رہے ہیں میرے ٹنڈ، لیکن اللہ نہیں. بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے سب کشتی والوں کو ایک وقت آیا کہ اولیاء اللہ میں سے کھڑا کر دیا. ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کاش کہ اولیاء اللہ کو ماننے والے اولیاء اللہ کی ان چیزوں کو دیکھیں کہ اولیاء اللہ کیا کر گئے. کہا اللہ ان کی کشتی کو کیا ڈبانا ہے، ان کے دل کی کشتی کو ہی الٹ دے، ان کو ایمان دے. یہ نہیں جانتے میں کون ہوں. حضور نے بھی یہی کہا تھا طائف کے میدان میں، جب فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ اجازت دیں تو پہاڑ کے نیچے رکھ کے پیس دیں. حضور نے کہا تھا اللہ یہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، یہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. جب میں نے معاف کر دیا ہے تو بھی معاف کر دیا. معاف کرنے والا بندہ بڑا ہوگا، معاف کرنے والا بندہ بڑا ہوگا. معاف کرنے والا وہ ہے سب سے بڑا ہے. آپ بھی معاف کر دو گے تو بڑے ہو جاؤ، چھوٹے نہیں ہوں گے. جو اندر بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، وہ چھوٹا ہو. اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے. زندگی رہی تو باقی آئندہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے